السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا آج یہ ملفوظ نمبر 51 جو کہ حضرت کی ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ایک بار فرمایا زکام کا درجہ ہدیے سے کمتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، ہدیہ حرام تھا، اور اگرچہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہدیہ مستحب ہے، مگر بعض دفعہ مستحب کا اجر فرض سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے پہلے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ پہلے سلام کرنا جواب سے بہتر ہے، اسی طرح زکوٰۃ گویا فرض ہے مگر اس کا نتیجہ مال کی پاکی ہے، اور ہدیہ گویا مستحب ہے مگر اس کا نتیجہ مسلمان کے دل کے تتبعی یعنی دل کو خوشی پہنچانا ہے۔ تو نتیجے کے لحاظ سے یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی پاکی سے مسلمان کے دل کی تتبعی یعنی اس کے دل کو خوشی پہنچانے کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور زکوٰۃ سے بھی اگرچہ مسلمان ضرورت مند کے دل کی تتبعی ہو جاتی ہے، مگر زکوٰۃ کا اصل مقصد مسلمان کے دل کی تتبعی نہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور ہدیہ سے اصل مقصد ہی مسلمان کے دل کی تتبعی ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں پر ان کی تلاش ضروری ہے جن پر خرچ کیا جائے، جیسے نماز پڑھنے والے پر پاک پانی کا تلاش کرنا ضروری ہے، اور یہی زکوٰۃ کا استعمال وہ ہے جس میں زکوٰۃ کا روپیہ لینے سے مال کی لالچ پیدا نہ ہو۔ شریعت کا زکوٰۃ فرض کرنے سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ غریب مسلمانوں میں مال کی حرص و لالچ پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی خیرات و زکوٰۃ کا انتظار کرتے رہیں۔ بس جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے صبر اختیار کرتا ہے، جس قدر وہ صبر و بھروسہ کرے گا اسی قدر مال والوں کا اس کے صبر کے برابر اس کی امداد ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعقف۔ تو زکوٰۃ کا صحیح استعمال وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور صبر سے اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، نہ کسی سے لالچ رکھتے ہیں، مگر آج کل مال والے پیشاور مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ وہ تو پہلی زکوٰۃ کو بھی کھو دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مالوں میں برکت نہیں، حالانکہ پکا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ پس جو لوگ زکوٰۃ کے بعد اپنے مال میں برکت نہ دیکھیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں دی گئی اور انہوں نے صحیح استعمال کی تلاش نہیں کی۔ یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور ہمارے چینل پر بھی الحمدللہ پوری پلے لسٹ ہے، جس پلے لسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ اس میں ملفوظ 1 سے لے کر 51 ملفوظ موجود ہیں۔ آئندہ بھی جتنے ملفوظ آئیں گے وہ بھی آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔